السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ محمد عارف۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اس چینل کو مت بھولیے گا، لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج ایک شہزادی کی کہانی آپ کو سناؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور وہ ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادی نے ان سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس شہزادی نے انکار کر دیا۔ پھر اپنی خادمہ سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک عابد و زاہد نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ خادمہ عابد و زاہد آدمی کی تلاش میں نکلی اور ایک ایسا آدمی اسے مل گیا تو وہ اسے شہزادی کے پاس لے کر آئی۔ شہزادی نے اس نیک آدمی سے پوچھا، اگر تم اپنی رضا سے میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں قاضی کے پاس چل کر تمہارے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ فقیر نے جب شہزادی کی بات سنی تو راضی ہو گیا اور دونوں نے قاضی کے پاس جا کر نکاح کر لیا۔ شہزادی فقیر کو بولا، اب مجھے اپنے گھر لے چلو۔ فقیر نے کہا، واللہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملک نہیں ہے۔ اس کو رات کے ٹائم میں اوڑھتا ہوں اور دن کے ٹائم یہی پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تیری حالت پر راضی ہوں۔ چنانچہ فقیر شہزادی کو لے کر جہاں رہتا تھا وہاں گیا۔ فقیر دن بھر محنت کرتا تھا اور رات کو اتنا کما کر لاتا تھا جس سے افطار ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی تھی اور شام کو افطار کر کے خدا کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی تھی، اب میں عبادت کے واسطے فارغ ہوئی۔ ایک دن فقیر کو کوئی چیز نہ ملی جو وہ شہزادی کے لیے لے کر جاتا۔ اس سے اسے شوق گزرا اور وہ بہت گھبرائے اور جی میں کہنے لگی کہ میری بیوی روزے دار گھر میں بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا مانگی، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کے واسطے کچھ طلب نہیں کرتا۔ اے اللہ، صرف اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بڑا رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گر پڑا۔ فقیر موتی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ ڈر گئیں اور کہا، یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے بادشاہ باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا، آج میں نے رزق کے واسطے محنت کی لیکن کہیں کچھ نہ ملا، تو میں نے سوچا میری نیک بیوی افطار کے لیے گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حق تعالیٰ نے یہ موتی عنایت فرمایا اور آسمان سے نازل فرمایا۔ شہزادی نے کہا، اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرو اور کہو، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر یہ موتی تو نے ہمیں دنیا میں روزی کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اگر ہمارے آخرت کے ذخیرے سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ درویش نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے موتی واپس لے لیا۔ درویش نے واپس آ کر اس کے واپس لینے کی حقیقت سے شہزادی کو آگاہ کر دیا تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے اللہ، تو بڑا غفور رحیم ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے اور ہمیں رزق بھی تو ہی دے گا۔ بے شک ناظرین، رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ شکر کے ساتھ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تھی ایک شہزادی کی سچی کہانی جو اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ ایک فقیر سے شادی کی،
خود بھی عابدہ تھی، وہ بھی عابد تھا۔ تو ناظرین، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کے آئیکن کا ضرور دبائیے، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے ہوسٹ اور دوست محمد عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہر ٹائم آپ کا حامی و ناصر رہے۔ شکریہ۔